آفٹر ڈیلیوری بیبی آ جاتا ہے یا فرض کریں کہ ابھی جو مدر ہے وہ آپریشن تھیٹر میں ہی آئے، باہر نہیں آ سکی، تو ایک بڑا ایشو چلتا ہے کہ مدر فیڈ جون سی ہے نا وہ بیبی کو نہیں ملتی. بیبی کو آپ فار دا ٹائم بینگ ڈاکٹر ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ آپ وہ پاؤڈر ملک دیتے ہیں. تو پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ جب پاؤڈر ملک بچے کے لیے نقصان دہ ہے تو ڈاکٹر ہی کیوں ریکمینڈ کرتے ہیں؟ اور پھر سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جب بچہ وہ آسانی میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ مدر فیڈ پہ آتا ہی نہیں ہے. تو اس کو کس طرح سے کرنا چاہیے؟ اچھا، ایک تو یہ کہ وہ ایز سچ نقصان دہ اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے کہ اس میں تھوڑا بہت فرق ضرور ہے. جو مدر ملک ہے اس میں تو بہت ساری میراکلس وہ ہے نا، لیکن اب ایک ماں ہے اگر وہ آئی سی یو میں ہے تو اس بچے کو پھر ہم بھوکا نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک اور چیز، جو ڈیلیوری کے بعد جو ہے نا مدر کا ملک جلدی آتا ہے ایز کمپیئر ٹو سی سیکشن والی مدر کا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو لیبر پینس جب ہوتی ہے نا تو آکسیٹوسن ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے، اس سے ماں کا دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے. ایک نیچرل اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سائنٹیفکلی کنیکٹ کی ہوئی ہے. لیکن اب جو سی سیکشن والی مدر ہے اس کا آکسیٹوسن ریلیز نہیں ہوا ہوتا تو اس کو پھر ٹائم لگتا ہے. ان بچوں کے لیے بھی پھر وہ چیلنجنگ ہوتا ہے. وہ وہی آپ والی بات کہ انسان جو ہے نا شروع سے ہی سہل پسند ہے نا. اس بچے نے جب فیڈر کا نپل لے لیا ہے تو اس کو مدر کی لیچنگ میں مشکل ہوتی ہے. لیکن پھر آپ نے محنت کرنی ہے. ظاہر ہے ایک سی سیکشن والی ماں ہے، وہ ابھی تو بیچاری انڈر دا پروسیجر ہے نا، وہ ابھی فوراً سے تو نہیں پلا سکے گی. لیکن اس میں پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ بیبی کو نارملی ویسے اب 6 hours to 8 hours ہی ہم مدرس کو رکھتے ہیں آئی سی یو میں. جب سے یہ کووڈ آیا ہے، جیسے پہلے ہوتا تھا ہم 2 nights کا اسٹے کراتے ہوتے تھے پیشنٹس کو، لیکن جب سے یہ COVID-19 آیا ہے تو اب ہم 1 day اس کا وہ ڈے آف سرجری ہوتا ہے، نیکسٹ ڈے اس کو ڈسچارج کر دیتے ہیں. اور آئی سی یو میں بھی 6 to 7 hours. تو اس میں یہ ہے کہ جب بیبی کو لا کے آپ مدر کے ساتھ لگا دیں وہ ایٹ لیسٹ لیچنگ اسٹارٹ تو کر دے گا. کچھ ماؤں کا یہ بھی شکوہ ہوتا ہے کہ مدر ملک جو ہے وہ آتا نہیں ہے یا آتا ہے تو کم آتا ہے، تو کیا اس کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ اس کو بڑھایا بھی اپنی نیوٹریشن سے جا سکتا ہے. پانی زیادہ پئیں، ٹھیک ہے، دودھ زیادہ پئیں. مورنگا ایک ہرب ہے وہ لیں، سوہانجنا ہے وہ لیں. اور یہ ڈیلیوری سے پہلے ہی آپ نے جو ملک ہے نا وہ اس کا انٹیک شروع کر دینا ہے، کم از کم مہینہ ڈیڑھ پہلے. میرے پاس جو مدرز آتی ہیں میں ان کو یہ چیز ڈسکس کرتی ہوں کہ اگر تو آپ نے مدر فیڈ کرانا ہے تو دیٹ از چیلنجنگ فار یو بوتھ فزیکلی اینڈ مینٹلی. تو یہ نہیں ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا خیال ہے کہ یہ بہت ایزی ہے. ایزی نہیں ہے. مدر فیڈ کرانا از ناٹ ایزی. ماں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اور پھر بچوں کے لیے، بچہ جو، اور اسپیشلی وہ بچہ جو بوتھ فیڈس پہ ہے تو اس کے لیے بھی بڑا مشکل ہے. وہ پھر مدر کو اتنی آسانی سے پھر وہ لیچ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اچھا، اگر میں بات کروں خواتین کے اوور آل، تو آج کل ایک بڑا وہ چلا ہوا ہے کہ لوگ اگر عمرے پہ یا حج پہ جاتے ہیں تو اپنے پیریڈس روکنے کے لیے میڈیسن لے لیتے ہیں. تو کیا وہ میڈیسن لینی چاہیے؟ اس کے کچھ سائیڈ افیکٹس ہیں؟ یا پھر آپ اس طرح کریں کہ پلان ہی ان دنوں میں کریں جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا سرکل نہیں آنے والا، تو کیا بہتر ہے؟ اچھا دیکھیں، عمرہ تو آپ کر سکتے ہیں ایسے پلان، حج تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، حج کے لیے تو آپ وہ ڈیز ہیں. تو میں جیسے آتے ہیں میرے پاس پیشنٹ، اور اسپیشلی یہ اچھا کرنے کو نا اور جو مرضی کرتے رہیں گے، دوائی پہ آئیں گے نا تو پہلا سوال ہوگا سائیڈ افیکٹس کا. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ آپ اس چیز کو کنسیڈر کریں کہ آپ کے لیے کیا چیز پرائیورٹی ہے. وہ پیشنٹس جو یہ بھی کہتی ہیں کہ نہیں ہمارے ڈیز نہیں ہیں، ہم ایسے ہی چلے جاتے ہیں، کئی دفعہ ان کو وہاں جا کے اسپاٹنگ شروع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ایک تو اسٹریس، چینج آف پلیس، اور دوسرا آپ کا جو ایک ایفرٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے بھی کئی دفعہ. تو آپ اس کو رسک پہ نہ لگائیں. 1 مہینہ لے لینے سے، 2 ہفتے لے لینے سے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ وہ ہارمون ایک ہی ہے. اب وہ اس کو کس طرح سے دینا ہے، گائنیکالوجسٹ از دا بیسٹ پرسن ٹو ٹیل. ٹھیک ہے. اور فار سرٹن ٹائم، اور کتنے دن کے لیے آپ کو دینا ہے، سائیکل سے کتنے دن پہلے دینا ہے، کب تک دینا ہے، یہ آپ ڈاکٹر سے ڈسکس کریں. اور اس کا ایز سچ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ جو اس کا سائیڈ افیکٹ ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ آپ جب اچھا، میں ایک پیشنٹ کو ایک اور بھی بات یہ کہتی ہوں کہ آپ کا ہو گیا حج عمرہ، وہاں پہ آپ نے کر لیا، ادھر نہ چھوڑیں، گھر واپس آئیں، جہاں اتنے دن لے لیے 2-3 دن اور لے لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی ٹیبلٹ چھوڑتے ہیں نا، نیکسٹ ڈے یا اس سے نیکسٹ ڈے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اینڈ دیٹ از ویری ہیوی. پیشنٹ کے لیے پھر مطلب اس لیڈی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. پھر ایک تو تھکاوٹ سے پھر آنا، پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں تو مہمان اسی دن شروع ہو جاتے ہیں. تو میں ان کو یہی ایڈوائز کرتی ہوں کہ واپس آ کے 2-3 دن یہاں پر بھی لیں اور اس کے بعد اس کو چھوڑیں. تو اس کا نقصان نہیں ہے. میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس کو پلیز لے ضرور لیں، کیونکہ اب آپ
بار بار تو نہیں جاتے, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جو ہر سال ہی جاتے ہیں, لیکن جو لوگ کم جا سکتے ہیں یا ان کو نہیں پتا کہ نیکسٹ ٹائم وہ کب جائیں گے, تو اٹس بیٹر ٹو ٹیک دا ٹیبلٹ, بجائے اس کے کہ آپ اپنا وہ اتنا ایک جو آپ کا اسپریچول اور ایک ریلیجیس ریچول ہے آپ اس کو رسک پہ ڈال. مطلب ان کا وہ سائیکل ریگولر نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, نارمل رہے گا, میکسیمم 1 یا 2 سائیکلز ہوں گے, وہ بھی اگلے اس ٹائم کے لیے پیریڈ کے لیے تو وہ ہو جائے. اب اگر ہم لاسٹ میں مینوپوز والی اسٹیج کی بات کریں تو اس میں کیا ہوتی ہے, ریئیکشنز ہوتی ہیں خواتین کی, اور کیا کیا چیزیں جو ان سی ہیں جو احتیاط کرنی چاہیے آپ کو جب آپ مینوپوز والی اسٹیج پہ چلے گئے ہیں؟ اچھا, ایک مینوپوز ہے, ایک اس سے پہلے کے ٹائم ہے پیری مینوپوز. پیری مینوپوز ہے 47 کے بعد. اوکے. اور جو مینوپوز کی جو ایج ایک ایوریج ایج لی جاتی ہے وہ 51 لی جاتی ہے, ٹھیک ہے. 51 پہ جا کے ایک دم سے جو ہے نا آہستہ آہستہ جو وہ ہارمونس کم ہو رہے تھے وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. مینوپوز کی ایک یہ بھی مسکنسیپشن ہے کہ 4-5 مہینے اگر پیریڈس نہیں آئے 50 ایئرز اولڈ لیڈی کو یا 48-49 ایئرز اولڈ لیڈی کو تو کہہ دے گی مینوپوز. مینوپوز یہ ہے کہ پورے 1 سال کیلنڈر کے 12 مہینے اگر پیریڈز نہیں آئے تو ہم آپ کو مینوپوز ہے. اگر آپ کو 7 مہینے بعد پیریڈ آ گئے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ نے اگلا پورا سال دیکھنا ہے. اچھا. ہاں, اگر بیچ میں اس طرح جب تک آپ کو پورا 1 سال نہیں آئے تب تک آپ مینوپوزل نہیں ہے, پھر آپ پیری مینوپوزل ہے. اور اب یہ وہ پیریڈ ہے جس میں ایک دم سے ہارمون شٹ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ایک فیمیل کی باڈی میں اور اس کو سائیکولوجیکلی ایک تو اس کو ایک اپنی یوتھ جو ہے وہ لاسٹ ہونے کا سب سے بڑا ہے. کئی لوگ تو ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں لیڈیز جو ہیں مینوپوزل اور پیری مینوپوزل. پھر ان کو ہاٹ فلیشز ہوتے ہیں, اریٹیبلٹی ہوتی ہے, سائیکولوجیکل ڈسٹربینسز ہوتی ہیں, بونز ویک ہوتی ہیں, جنرلائزڈ ایکس اینڈ پینز ہوتی ہیں, جو ہسبینڈ وائف کے انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے اس میں پرابلم ہوتا ہے, ڈرائینس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور رسک آف فریکچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو ان سب چیزوں کے لیے اب تو ہر ایج کے لیے نا وائٹامنز موجود ہیں, ٹھیک ہے. تو میری ایڈوائس یہی ہے کہ ہر پیریڈ میں اپنی گائنیکالوجسٹ کو, اپنی ڈاکٹر سے رجوع کریں, ان سے ڈسکس کریں, وہ آپ کو بتائیں گی کہ اس پیریڈ میں آپ نے کیا لینا ہے, اس پیریڈ میں آپ نے کیا لینا ہے, تاکہ آپ ہیلدی رہیں. مینوپوز کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کی زندگی گزر گئی ہے بس اب آپ نے ختم ہو جانا ہے, آپ کے پاس آگے ایک لائف ہے. فرسٹ آف آل تو میں ان کو کانگریچولیٹ کرتی ہوں کہ آپ مینوپوزل میں آئی ہیں, آپ نے ایک آدھی صدی گزاری, ٹھیک ہے, آپ نے بچے دیکھے, بچوں کے بچے دیکھیں گی آپ یا دیکھ رہے ہوں گے بہت سے لوگ, ٹھیک ہے. تو یہ ایک اچیومنٹ ہے میری نظر میں, تو میرے تو ان کو بہت میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ اس چیز کو آپ نے ڈپریشن میں نہیں لے کر جانا. اور وہ لوگ جو ڈپریشن میں جاتے ہیں دے شوڈ کنسلٹ دا سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ. اس میں کوئی بری بات نہیں. ہمارے سوشل سرکل میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو مشورہ دیا ہے نا کہ آپ سائیکالوجسٹ کو دکھائیں, وہ پڑ جائے گا کہ میں پاگل ہوں, مجھے پاگل سمجھا ہے کہ میں سائیکائٹرسٹ کے پاس جاؤں. یہ نہیں ہے. آپ کو اپنی فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی مینٹل ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا ہے. اینڈ سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکائٹرسٹ دے آر دا بیسٹ پیپل. اور اگر آپ ان کے پاس نہیں جا سکتے تو ڈیفینیٹلی آپ کی فیملی میں کوئی ایک بندہ تو ایسا ہوگا, بندہ بندی آپ کا کوئی بہن بھائی پیرنٹس ان میں, جس میں آپ کو فلٹر نہیں لگانا پڑتا, بات کرنی ہے آپ نے بس جو منہ میں آ رہا ہے بولنا ہے. کوئی ایک ایسا بندہ پھر آپ اس کو اپنے اس میں اپروچ میں رکھیں تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کا پریشر جو ہے نا وہ ریلیز ہو سکے. بہت شکریہ میم آپ کے وقت کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تینوں سٹیجز میں کافی چیزیں جو سی ہیں وہ کور اپ کی ہیں. اگر اس کے باوجود اگر کوئی چیز رہ گئی ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے اس سے ریلیٹڈ تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں, اور میں پھر میڈم کو تکلیف دوں گا اور بلاؤں گا تاکہ آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی لیے جا سکیں. تو مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.